اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْزِيَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں ہم ان کی سیرت کے کچھ نمایاں پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے جو ابھی ہم نے سورہ آل عمران کی آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ یہاں پر حسنین علیہ السلام کے لیے اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم نے ابنانا و ابناکم کے لفظ استعمال کیے۔ اب یہاں پر حسن اور حسین کے نام درج نہیں ہیں، نام کا ذکر ہمیں اس آیہ مجیدہ میں نہیں ملتا، لیکن رسول خدا نے مدینہ میں سے ابنانا کی جگہ پر امام حسن کو اور امام حسین علیہ السلام کو لیا ساتھ۔ اپنے محترم ناظرین کی توجہ اس نقطے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس وقت اتنے کم سن ہیں کہ جس طرح جبریل آیت لے کر اترے ہیں، جو الفاظ بارگاہ الہی سے جس ترتیب کے ساتھ آیت کا نزول ہوا، رسول خدا نے زمین پر آل محمد کو اسی ترتیب سے رکھا۔ اگر ابنانا کے الفاظ پہلے آئے تو رسول خدا نے زمین پر حسن کی انگلی تھامی، حسین کو گود میں اٹھایا۔ اس کے بعد نساءنا و نساءکم کے الفاظ آئے تو سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنی پشت پر رکھا۔ تو آخر میں انفسنا و انفسکم کے الفاظ آئے تو علی کو جناب سیدہ کی پشت پر رکھا، جناب سیدہ کو رسالت اور امامت کے درمیان رکھا۔ توجہ فرمائیے ذرا ناظرین محترم کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تو ابھی کم سن ہیں، لیکن حکم پروردگار نازل ہوا ہے کہ آپ ان نجران کے عیسائیوں کو مباہلہ کے لیے دعوت دیجئے اور انہیں کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسنین تو ابھی کم سنی کے عالم میں ہیں، لیکن خلاق عالم نے اس کم سنی کے عالم میں بھی حسنین کو تمام عرب و عجم میں یہ فضیلت، یہ شرف اور یہ مقام عطا فرمایا کہ اس وقت مدینہ میں بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن ان تمام بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی کے باوجود خلاق عالم نے پورے عرب و عجم میں سے حسنین کا انتخاب کیا ہے۔ اور یہ رسول خدا، یہ نقطہ لائق توجہ ہے ناظرین محترم کہ رسول خدا نے حسنین کو اپنے نواسوں کے رشتے کی بنیاد پر میدان مباہلہ میں نہیں لے کر گئے۔ اگر اپنے نواسوں کے رشتے کی بنیاد پر لے کر جاتے تو مستقبل کا مورخ یہ لکھتا کہ حسنین کی اس میں کون سی فضیلت کی بات تھی، یہ تو رسول خدا ان کو اپنے نواسوں کی حیثیت سے لے کر گئے ہیں۔ تو جناب سیدہ کے لیے لفظ نساء استعمال کیا، تو جناب سیدہ نے، اور مدینہ میں بہت اور خواتین بھی موجود تھیں دور اول کی، لیکن جناب سیدہ کو حکم الہی کے تحت رسول خدا لے کر گئے، اور جناب امیر کے لیے لفظ نساء نہ استعمال ہوا۔ اگر ہم
حدیث قصا کی طرف جائیں تو ناظرین محترم آپ نے وہاں پر مطالعہ کیا ہوگا حدیث قصا کا کہ وہاں پر جب جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ چادر کے نیچے کون ہیں، تو آواز قدرت آئی تھی، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنیہا، وہ فاطمہ ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں اور ان کے شوہر ہیں۔ لیکن مبالغہ میں آپ نے غور فرمایا کہ یہاں پر جناب سیدہ کا نام ذکر نہیں ہے۔ گفتگو کہیں طویل نہ ہو جائے، میں واپس اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں، کیونکہ سیرت امام حسن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج 15 رمضان ہے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور اس مناسبت سے تمام اہل اسلام کو ہم ہدیہ تبریک بھی پیش کرتے ہیں۔ تو حضرین محترم، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حسن مجتبیٰ وہ ہیں کہ جنہیں رسول خدا نے کم سنی میں ان کو ایک اعزاز بھی بخشا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر رسول خدا نے ارشاد فرمایا، شیعہ سنی مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث مبارکہ کو نقل بھی کیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے اور یہ ان قریب مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح بھی کروائے گا۔ تو عزیزان محترم، ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام کیا تھا وحدت امت کے عنوان کے تحت، تو اگر وحدت امت کے عنوان کے تحت دیکھا جائے تو حاکم شام کے ساتھ جو امام حسین علیہ السلام نے صلح کی تھی، اس صلح کے نتیجے میں امت محمدیہ قتل و غارت ہونے سے بچ گئی، بے جا لوگوں کا خون نہیں بہایا گیا۔ یہ دور اندیشی اور یہ جو مصلحت تھی، یہ نظر امامت تھی، یہ امامت کی بصیرت تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام سے صلح کر کے تو امت محمدی کا جو انتشار تھا اور جو امت محمدی کا شیرازہ بکھرنے ہونے سے امام حسن مجتبیٰ نے بچا لیا۔ تو ناظرین محترم، رہتی دنیا تک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا امت محمدی پر یہ جو احسان ہے تا قیامت یہ بھلایا نہ جا سکے گا کہ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے حاکم شام سے تو آج اس دور کے مطابق ایک اور خون ریزی برپا ہوتی جو اپنی تاریخ رقم کرتی، لیکن شہزادہ یمن نے صلح کر کے امت محمدی کا شیرازہ بکھرنے سے بچا لیا۔ تو عزیزان محترم، اب دوسرے گوشے کی طرف ہم اپنی گفتگو کو لے کر چلتے ہیں۔ رسول خدا نے ایک مرتبہ جناب سیدہ سے پوچھا کہ اے پارہ جگر، میرا بیٹا حسن آپ سے کیا گفتگو کرتا ہے؟ تو جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا، بابا جان، جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو میرا بیٹا حسن مجھے آ کر آپ کی وحی کی روداد سناتا ہے۔ تو یہی گفتگو جناب سیدہ نے جناب امیر علیہ السلام کو بتلائی، تو امام حسن مجتبیٰ کو جب دوبارہ آئے وحی کی روداد سنانے کے لیے اپنی والدہ گرامی کو، تو امام علی علیہ السلام ایک پردے کی اوٹ میں چھپ کر اپنے بیٹے کی گفتگو سننا چاہ رہے تھے۔ تو جناب امام حسن علیہ السلام نے اپنی والدہ کو کہا کہ اماں جان، آج میری گفتگو میں لکنت ہے، میری زبان میں لکنت ہے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مجھ سے بڑا سردار مجھے کہیں سے دیکھ رہا ہے۔ دیکھا عزیزان محترم، ناظرین محترم، کہ یہ بچپن ہے امام حسن مجتبیٰ کا، لیکن وہ اپنے والد گرامی کے مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تو انہوں نے اس دن اپنی والدہ گرامی کو وحی کی روداد نہیں سنائی کہ میرے بابا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور فریقین کی کتابوں میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ کسی کی اصلاح کرنی ہو تو تہذیب آل محمد سے سیکھنی چاہیے۔ مسجد نبوی میں ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ وہ بزرگ وضو غلط کر رہا ہے، تو اب بجائے اس کے کہ اس بزرگ کو جا کر ٹوکا جاتا، تو کتنے احسن انداز میں ان دونوں بھائیوں نے
उस बुज़ुर्ग के वज़ू की इस्लाह की। इमाम हसन उस बुज़ुर्ग की तरफ मतवज्जो होकर कहते हैं कि ऐ शेख, हम दोनों भाई वज़ू करते हैं, आप हमारा वज़ू देखें कि हम दोनों भाइयों में से वज़ू कौन बेहतर करता है, किसका वज़ू सही है। जब इमाम हसन ने वज़ू किया, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया। वो बुज़ुर्ग देख रहा था। उस बुज़ुर्ग ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा और कहने लगा, शहज़ादो, वज़ू आप दोनों का ही ठीक था, वज़ू तो मेरा गलत था, लेकिन आपने जिस अंदाज से मेरी इस्लाह की, ये मैं तादमे क़यामत, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं कभी भूल नहीं सकूँगा। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने तवज्जो फरमाई कि आले मोहम्मद के घराने के जो बच्चे हैं, ये उम्मत की इस्लाह किस तरह करते हैं। ये है इस्लाह का तरीका कि किसी भटके हुए को, किसी गुमराह शख्स को अगर वो किसी गलती या किसी कोताही में मुब्तला है, तो बजाय इसके कि उसे तुर्श रवैये के साथ इस्लाह की तरफ मतवज्जो किया जाए, उसे हलीमी के साथ, उसे शफीक तबीयत के साथ आप माइल करें, उसकी इस्लाह करें। ये जितने भी तहजीबी आदाब हैं, ये हमें आले मोहम्मद के घराने से ही मुयस्सर आते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत के कई पहलू हैं, लेकिन दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की जा सके। लेकिन जो बुनियादी नुकात होते हैं, बस नाज़रीन मोहतरम की तवज्जो उन नुकात की तरफ मबजूल कराना मकसूद होती है। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हैं, और यहाँ पर आपकी विलादत के हवाले से मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर आपकी विलादत के हवाले से एक नहायत अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा कि बीबी उम्मे फजल को ख्वाब आया। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी मराहल में दाखिल हो गया हूँ, और आप तवज्जो फरमाइए। बीबी उम्मे फजल ने ख्वाब देखा कि रसूल खुदा के जिस्म का एक टुकड़ा कट कर मेरे दामन में आ गिरा है। बीबी उम्मे फजल अलग सुबह परेशानी के आलम में रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करती हैं, घबराई हुई आती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आज एक बड़ा भयानक ख्वाब देखा। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, क्या ख्वाब देखा आपने? तो बीबी उम्मे फजल कहती हैं कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरे दामन में आ गिरा है। तो रसूल खुदा के चेहरे अनवर पर तबस्सुम के आसार जाहिर हुए। आप तबस्सुम फरमाकर बीबी को फरमाते हैं कि अनकरीब मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के घर एक बेटा मुतवल्लिद होगा और उसकी परवरिश तू करेगी। नाज़रीन मोहतरम, जरा इस रवायत के नतीजे पर तवज्जो रखिएगा। ख्वाब जो है, ये इस पर किसी का इख्तियार नहीं होता। ये रात को सोते वक्त किसी मर्द को भी आ सकता है, किसी औरत को भी आ सकता है, किसी नेक को भी आ सकता है, किसी बद को भी आ सकता है, किसी आलिम को भी आ सकता है, किसी गैर आलिम को भी आ सकता है। अच्छा ख्वाब भी आ सकता है, बुरा ख्वाब भी आ सकता है, भयानक ख्वाब भी आ सकता है, नज़ारत वाला ख्वाब भी आ सकता है, बिशारत वाला ख्वाब भी आ सकता है। नाज़रीन मोहतरम, अब बीबी उम्मे फजल ने ख्वाब में क्या देखा कि रसूल खुदा के जिस्म का टुकड़ा उनके दामन में आ गिरा है। लेकिन तवज्जो रखिए, मशीयत इलाही की तरफ ज़रा गौर कीजिए। हमें इस रवायत के नतीजे से ये नतीजा अखज़ हुआ कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पर अपने वली को भेजना होता है, तो उसकी परवरिश करने वाली गोद का वो इंतज़ाम उसके दुनिया में आने से पहले खुद करता है। अब मौका की मुनासबत से मैं एक जुमला सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में भी अर्ज करना चाहूँगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, रसूल खुदा की परवरिश किसने की? इमामुल अंबिया की परवरिश किसने की? 1,23,999 अंबिया के रसूल की
1,23,999 انبیاء کے امام کی پرورش کس نے کی؟ کس کے گھر میں ہوئی؟ جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ ابھی ہم نے جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کی، بی بی ام فضل کو خواب آیا کہ رسول خدا کے جسم کا ٹکڑا ان کے دامن میں آ گرا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ اپنے ولی کی پرورش کا انتظام خود کرتا ہے کہ ولی جب زمین پر جائے گا تو اس کی پرورش کس کے گھر میں ہوگی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب حسن مجتبیٰ کی پرورش کا انتظام بی بی ام فضل کے حوالے کیا، اسی طرح اپنے حبیب کی پرورش کا انتظام اس نے جناب ابو طالب کی گود میں کیا۔ عزیزان محترم، آپ نے توجہ فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ جو بھی کفیل معصوم ہوتا ہے، جو بھی کفیل ولی اللہ ہوتا ہے، اس کا انتظام پروردگار عالم خود کرتا ہے۔ تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا، یہ قانون قدرت کے ہی خلاف ہے، یہ فطرت الہیہ کے خلاف ہے کہ پروردگار عالم اپنے کسی ولی کی پرورش کسی غیر مسلم، غیر مومن، کسی کافر کے گھر میں کرے، یہ اس کی فطرت کے ہی خلاف ہے۔ تو کہاں رسول خدا 1,23,999 انبیاء کے امام، وجہ تخلیق کائنات، اور خلاق عالم نے اپنے حبیب کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ معروف حدیث قدسی، لولاک لما خلقت الافلاق، میرے حبیب تجھے پیدا نہ کرتا تو میں افلاق کو پیدا ہی نہ کرتا۔ آپ نے توجہ فرمائی ناظرین محترم کہ جو کائنات کی تخلیق جس ہستی کے صدقے میں ہو، وہ ایک کافر کے گھر میں کیسے پل سکتا ہے؟ یہ تو فطرت الہیہ کے ہی خلاف ہے۔ اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹتا ہوں۔ یہ دونوں مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا، دونوں مثالیں پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ولی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ولی کی پرورش ہمیشہ مومن کے گھر میں ہوتی ہے، ولی کی پرورش نگہداشت ہمیشہ ولی کے گھر میں ہوتی ہے، غیر ولی کے گھر نہیں ہو سکتی۔ تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہے، آپ مطالعہ کیجئے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ کیا ان کی والدہ کو یہ وحی نہیں ہوئی تھی کہ گھبرا مت، اسے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دے، تجھے واپس پلٹاؤں گا میں۔ اگر ہم تذکرہ انبیاء دیکھیں ناظرین محترم تو ہمیں اس طرح کے لاتعداد واقعات ملتے ہیں۔ گفتگو طویل ہونے کے خوف سے ہم اختصار کے ساتھ یہی عرض کریں گے کہ اولیاء الہی کی جو سوانح حیات ہے اس کا مطالعہ وقت حاضر کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اپنے اس سیگمنٹ کے اختتام پر ناظرین محترم دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ خلاق عالم امت محمدیہ کو اسوہ محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و انت ارحم الراحمین۔